अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यूट्यूब पे बहुत ही अरसे बाद मैं कुछ करने लगी हूँ, कोई चीज़ डालने लगी हूँ। वो भी इसलिए कि कल मेरी अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी, और जो बात मेरी उससे हो रही थी, आई वॉज जस्ट रियलाइज कि ओ माई गॉड, ये हमारे लोगों में पाकिस्तान के अंदर के लोगों में, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों में ये जो बात है, ये जो जिस पे टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, ये इतनी जड़ तक, इतनी गहराई तक चली गई है, ये हमारे लोग इस चीज़ में इंडल्ज हो चुके हैं कि मुझे लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करें। अब जो कि मेरे पास एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे कुछ कह सकती हूँ। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20-25, कोई भी ये बात सुनेगा, कम से कम उसको ये बात समझ में आएगी। और अगर एक बंदे को बात समझ में आ जाती है ना, अगर आप इस वीडियो को शेयर ना भी करें, किसी को ना भी दिखाएं, अगर एक बात आपको समझ में आ जाती है तो आप वो 10 लोगों को आगे कन्वे कर देते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमारी बातें कैसे फैलती होती थी? हमारी बातें ऐसे ही फैलती थी कि हमें जो बात क्लिक कर जाती थी, हमें जो बात समझ में आ जाती थी, वो हम जब भी किसी सर्कल में बैठते थे, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, तो हम वो बात लाजिमन उनको बताते थे, उनसे करते थे। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक इल्म जो होता है, एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, सोशल मीडिया से पहले भी इस तरह से फैलती थी, आज भी इसी तरह से फैलती है। आप इसको चाहे शेयर करें चाहे ना करें, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाती है तो कम से कम मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ अपील करती है तो अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर बताएं, उनको समझाएं कि ये कितनी अहम बात है। अब वो बात क्या थी? वो बात ये है कि मेरा चूँकि मोबाइल अभी आजकल में अपडेट हुआ, तो मैंने यूट्यूब चैनल दोबारा से उस पर स्टार्ट किया, लाइक अकाउंट उस पर लॉग इन किया। तो चूँकि उस पर कोई हिस्ट्री नहीं थी मेरी वॉल पे, तो नई चीज़ें मेरी वॉल पे अपेयर होना शुरू हो गई। यूजुअली हमारी वॉल्स पे वो चीज़ें आती हैं जिनको हम खोलते रहते हैं, और उससे हट के कोई चीज़ नहीं आती। लेकिन अब जब नया अकाउंट बना के उसको ओपन करते हैं, तो फिर उस पर वो चीज़ें आ रही होती हैं जो आपके आसपास के लोग खोल रहे होते हैं, जो वहाँ ट्रेंडिंग चल रही होती हैं। ओके, अब वो जब मेरी नई वॉल खुली तो उस पर कोई हर रोज़ कोई बेतहाशा वीलॉग्स और डेली वीलॉग्स वाली ख़वातीन के वीलॉग्स आने लग गए, जिनको मैंने कभी नहीं देखा। ऑनेस्टली, पाकिस्तान में कितने व्लॉगर्स हैं, कितने एवरीडे लाइफ बनाती हैं, कितनी कुकिंग सिखाती हैं, डेली व्लॉग्स कितने बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, मुझे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखे, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर वाले। तो वो एकदम से रोज़ाना की बेस पे उस पर मैंने एक दिन एक को क्लिक करके देख लिया कि यार ये क्या चीज़ है, एंड देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड वो क्या चीज़ है। और उसके बाद चूँकि मैंने एक को क्लिक किया तो मेरे पास हर रोज़ नई ख़वातीन के इतने, और आई वॉज अमेज्ड कि 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन की, हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके और व्यूज़ हैं उनके। और व्हाट दे आर डूइंग, they are living in Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, America, Britannia, anywhere in the world, they are sitting there in their homes and they are selling you your dreams. इसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आप ये समझें कि वो आपको आपकी हसरतें बेच रही हैं, वो आपको आपकी हसरत ख्वाब बेच रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आएंगी, जो कभी आप देख नहीं सकेंगे, जिन तक आप कभी अप्रोच नहीं कर सकेंगे। और वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन, ब्रिटिश, सऊदीया, UAE, कतर, ये बहुत एडवांस्ड मुल्क हैं, ये वो मुल्क हैं, दुबई, UAE स्पेशली, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने अपनी एडवांसमेंट में, अपनी तरक्की में, अपनी रिचनेस में यूरोप को, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है और इनके लोगों के पास इतना पैसा है, इनका सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि इतना सिस्टम यूरोप और अमेरिका और बरतानिया ने अभी देखा नहीं है। एक चीज़, उसके बाद अमेरिका और बरतानिया
وہاں کی خواتین، وہاں کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اب ان کے امریکن کچنز ون ٹو آل، سعودیہ سے لے کے آپ UAE سے، بحرین، قطر سے شروع کریں اور امریکہ اور برطانیہ کی مدرس تک جائیں، ان کے کچنز دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں، ہماری عورتیں دیکھتی ہیں اور پھر حسرتوں میں ڈوب جاتی ہیں. پھر وہ خواب دیکھتی ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکتی، جو ان کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں وہ خواب فیزیبل ہی نہیں ہے. پلیز ویک اپ، ویک اپ. لائک پاکستان میں آپ کے پاس 10 سے 15 گھنٹے کی بجلی نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں آپ کے پاس کھلا پانی نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کے پاس ہائر اور ڈالرز کے اپلائنسز کے علاوہ کوئی اپلائنس چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ کی بجلی کی وولٹیج پوری نہیں ہے. آپ کی ہم لوگ جب پاکستان گئے ہیں لاسٹ 4 ایئرز میں، تو ہم جہاں سے جتنی یہاں کی مشینری لے کے گئے ہیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ چلانے پہ وہ جل گئی ہے. وہ اٹ ڈزنٹ ورک دیئر، بیکاز پاکستان میں جتنا آپ کے پاس آپ کے پاس بجلی کا جو جتنا محدود سا لوڈ ہے، آپ کے پاس جتنی محدود سی بجلی ہے، آپ کے جتنے محدود سے بیسک ریسورسز ہیں، اس میں یو کانٹ افورڈ دیز تھنگ، یو کانٹ. آپ کو پاکستان کے اندر یہ چیزیں بڑے سے بڑے شہروں کی بڑی سے بڑی ہاؤسنگ کالونیز میں بھی نہیں ملتی، نہیں مل سکتی. آپ کی مارکیٹ میں وہ اپلائنسز دستیاب ہی نہیں ہے. آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں جا کے کوئی ایک آدھ ڈھونڈ بھی لیں گے تو پہلے تو وہ دستیاب ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور اگر وہ مل جاتی ہے تو وہ آپ کے گھروں میں، آپ کے کچن میں چل نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ کے گھروں میں بجلیاں نہیں ہیں. پورے پاکستان میں بجلی نہیں ہے. آپ کے پاس 15 گھنٹے بجلی آ جائے، آپ کے پاس پورا پانی آ جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور ہم لوگ بیٹھ کے یوٹیوب پہ وہ ولاگس دیکھتے ہیں جن میں خواتینیں امریکہ اور برطانیہ میں رہتی ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ ورلڈ. امریکہ، برطانیہ، UAE، دس از اے ڈفرنٹ ورلڈ. وہاں پہ عام گھروں کے اندر جو چیزیں، جو فیسیلیٹیز، جو واٹر، جو الیکٹریسٹی، جو اپلائنس جو ان کو اویلیبل ہیں، وہ ان کے گھر کی نکڑوں پہ مل جاتے ہیں. اور وہاں پہ ان کے لوگوں کی سیلریز اتنی ریزنیبل، اتنی رسپیکٹیبل ہیں کہ وہ لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ لوگ پوری الماری اوونس کی کھڑی کر سکتے ہیں. وہ 10 قسم کی ڈش واشر اور واشنگ مشینز چلا سکتے ہیں. آپ کی ایک ہائر کی واشنگ مشین نہیں چلے گی وہاں پہ. پاکستان میں آپ ایک سیمسنگ کی واشنگ مشین چلا لے رکھ لیں، آپ کی وہ واشنگ مشین نہیں چلے گی وہاں پہ، کیونکہ بجلی کا لوڈ ہی نہیں ہوگا. اور اگر چلے گی تو پانی نہیں آئے گا. پانی آ جائے گا تو وہ آپ یو کانٹ ڈو دس. You can't do this. I have been there for 5 years now and I realize کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہیں. آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو مل ہی نہیں سکتی ہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ غریب بہت ہیں یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان ایز اے کنٹری از اے آئی ایم سوری ٹو سے، پاکستان میں آپ کے پاس وہ تمام فیسیلیٹیز، وہ تمام ریسورسز نہیں ہیں جن پہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، جن کی بیس پہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. پاکستان میں تو آپ لوگ ہمارے عام گھروں میں تیزاب سے باتھ روم دھلتے ہیں اور کالے اور پیلے صرفوں سے برتن دھلتے ہیں، اور نکمے سے نکما صرف لے کے آتے ہیں. وہ بھی ہمارے جو گھروں کے بجٹ ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں. اور آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ 10 قسموں کے صرفوں کے ساتھ اور 10 قسموں کے ڈش واشنگ لیکوڈس کے ساتھ وہ برتن دھو رہی ہیں اور صفائیاں کر رہے ہیں. اور آپ لوگ دیکھ کے حسرتیں، ہماری عورتیں جو ہیں دیکھ کے حسرتیں لے رہی ہیں، ان سے ان ڈپریشن لے رہی ہیں، ان سے انزائٹی لے رہی ہیں، اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، اپنی سوچ، اپنے لمحے، اپنا حال برباد کر رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. This is like literally watching a Disney movie and try to live in the Disney movie. یہ ولاگس جو آپ کے لیے ہیں یہ ایکچولی آپ کو ڈزنی کی باربی کی موویز دکھانے کے برابر ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ موویز دیکھتے ہیں اور ہم ان موویز میں جینا چاہتے ہیں، ہم ان موویز کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ خواتین نئے سے نئے مہنگا ڈریس پہن کے بیٹھ جاتی ہیں اور کوکنگ کرنے لگ جاتی ہیں. اور ہم یہ بات پہلے بھی کوئی کر چکا ہے، میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ یہ جو ولاگس ہیں یہ آپ کی زندگیوں میں ڈپریشن لے کے آ رہے ہیں، بہت زیادہ آپ کی زندگیوں میں انزائٹی لا رہے ہیں،
آپ کی زندگیوں میں بے سکونی لا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زمین، آپ کے حالات، آپ کے واقعات سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کی دنیا میں یہ چیزیں اگلے 100 سال تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں، انٹل اور انلیس کہ آپ خود وہاں تک پہنچے۔ اچھے خواب دیکھنے اچھی بات ہے، لیکن ان خوابوں کو زندگی کا روگ بنا لینا ایک بہت بری بات ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ آپ ان خوابوں کو دیکھنے سے اجتناب کریں۔ آپ سوشل میڈیا کے ان یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے سے پرہیز کریں، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے ضروریات کے مطابق اپنی کمپیٹیبل چیزیں، اپنے لائف سٹائل کے مطابق، اپنے ریسورسز کے مطابق، کون سی چیز آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کون سی چیز آپ اپنے بجٹ میں افورڈ کر سکتے ہیں، کون سی چیز آپ کے گھر کے اندر پاکستانی بجلی کے وولٹیج کے اندر، آپ کے مہیا پانی میں، آپ کی سیلری کے اندر آپ کے لیے بہترین ہے اور کمفرٹیبل ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو فوکس اپون دیٹ۔ اپنی زندگیوں کو جہنم مت بنائیں۔ آپ کو حسرتیں بیچ کے لوگ پیسے کما رہے ہیں، کیونکہ آپ سے اپنی حسرتیں نہیں سنبھالی جا رہی، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔